صلوات پڑھیں کہ محمد وعلیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات اللہ نے محترم مجلس شہادت امام حسین بسلسلہ سویم شہدائے کربلا علیہ السلام 13 محرم کی شب آج تیسرا دن شہادت امام حسین الشہداء کربلا علیہ السلام صلوات پڑھیے مل کر محمد عاشور کی بہت ساری خاصیتیں ہیں، اس کے اثرات ہیں جو آج تک ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا، ایک زمانے میں کراچی سے حج پہ جاتے تھے شپ کے ذریعے، تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو ہمارے استاد نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم شپ سے واپس آ رہے تھے حج کر کر، تو سفر بہت طولانی ہوتا تھا، 20 دن 25 دن کا سفر ہوتا تھا۔ تو اچانک اب وہاں سے ظاہر 13 ذی الحج یا 15 ذی الحج تک حج کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے روانگی ہوتی ہے، تو 20-25 دن لگتے۔ تو عاشورہ راستے میں ہوتا تھا، عاشورہ راستے میں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جہاز کا یا شپ کا جو عملہ تھا پانی کے جہاز کا، اس میں کچھ لوگ بنگالی وغیرہ بھی تھے، کیپٹن بھی شاید بنگالی تھے۔ تو ایک موقع پہ اس جہاز میں دریا یعنی پانی میں تلاطم کی وجہ سے سمندر میں ایک اضطراب پیدا ہوا، تو کافی اس نے کوشش کی لیکن اضطراب ختم نہیں ہوا۔ اب جہاز کے کیپٹن نے کسی سے کہا کہ جا کے معلوم کرو، اگر کوئی یہاں پر شیعہ ہو، معلوم کرو کہ آج محرم کی کون سی تاریخ ہے۔ کہا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ 10 محرم کو جب ہم آتے ہیں تو سمندر میں عجیب و غریب تلاطم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھ جاتے ہیں
کہ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ امام حسین کشتی نجات ہیں، تو صرف آخرت کے لیے نہیں، اگر دنیا میں بھی سفر کرنا چاہتے ہو، سمندر کے تلاطم سے، طوفان سے بچنا چاہتے ہو، سوائے امام حسین کے کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ عزیزان محترم امام حسین دنیا میں بھی کشتی نجات، آخرت میں بھی کشتی نجات۔ عظمت امام حسین کہ عاشور کے بعد بھی ایسے اثرات کہ سبھی سمجھ جاتے ہیں اس بات کو کہ ظاہر ہے سمندر میں تلاطم۔ اب عزیزان محترم، آپ مسلسل عزاداری مسوق، تو سورہ حمد کو میں نے اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا، کل سے بھی گفتگو مربوط ہو جائے۔ کل گفتگو کا آخری مصائب سے پہلے موضوع تھا کرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس جملے پہ آپ غور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ دیکھیے امام نے ظاہر ایک تھیلی تھی، امام نے اس کو عطا کر دی، وہ امتحان میں امام کے کامیاب ہوا، امام نے اس ضرورت مند کو، اپنے چاہنے والے کو وہ دینار اور درہم کی تھیلی عطا کر دی۔ اور ہمارے لیے جیسے میں نے کل عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک پیغام آ گیا کہ اگر کسی کو دینا چاہتے تو اس طرح کہ تاکہ اس کا عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو، اور جب وہ امتحان کے بعد کوئی چیز آپ سے لے گا تو امداد کے طور پہ نہیں بلکہ انعام کے طور پہ لے گا، اور انعام بھی کون دینے والا؟ امام حسین۔ تو ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی پوری ہوئی اور اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہی۔ صلوات پڑھیے ان کے تب یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے یعنی محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں امام حسین، کون سا ایسا امتحان ہوگا جس میں امام کامیاب نہ ہو؟ اور امام ہی کی وجہ سے ہم نے دین کو پہچانا، شریعت کو پہچانا، اسلام کو پہچانا، نبی کو پہچانا، قرآن کو پہچانا۔ تو میں بارگاہ پروردگار میں ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ پروردگار عالم ایک بندے کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، اس نے امتحان پاس ہونے والے بندے کو وہ کچھ دے دیا جو بندے کے اختیار میں تھا، جو تیرے نیک بندے کے اختیار میں تھا، لیکن وہ ہستیاں جو ہر طریقے سے تیرے امتحان میں کامیاب ہو گئی اور سارا جہان ہی یہ تیرا ہے، تو کیا ان کو عطا کرے گا؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے، دنیا میں بھی ایسی سعادت کہ دنیا کے سارے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دوں گا، اور آخرت میں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، آخرت میں یہ جوانوں کے سردار کہلائیں گے۔ صلوات پڑھیے ان کی محمد دین اور دنیا کے مالک ہیں، نعمت پہ گفتگو کرنا ہے عزیزان محترم، مختصر گفتگو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان۔ سورہ حمد کا ترجمہ آپ کے اذان عالیہ میں پہلے سے موجود ہے، اس کو تکرار کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے، رب کے معنی پالنے والا، عالمین کو پالنے والا، الرحمن رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا، روز آخرت کا، مالک تمام جہانوں کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مختلف ترجمے ہیں، ظاہر ہے جس کا جیسا عقیدہ اس نے ویسا ترجمہ کیا۔ اگر آپ کو صراط مستقیم مل گئی، متمسک ہو گئے، تو آپ کہیں گے صراط مستقیم پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے، اور جن کو نہیں ملنی، جو سرگرداں ہیں صراط مستقیم کے لیے، وہ یہ کہیں گے کہ اے پروردگار عالم
हमें सीधा रास्ता दिखा। तो बस यही फर्क है, तर्जुमे दोनों सही हैं। जिनको रास्ता नजर नहीं आएगा वो कहेंगे रास्ता दिखा, और जो रास्ते तक पहुंच चुके हैं वो कहेंगे इस रास्ते पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। सिरात अली सिरात मुस्तकीम में कोई शक ही नहीं साहब, सुन्नी शिया किताबें भरी हुई हैं। अब यहाँ से यानी मोहतरम जो हमारा मौजू है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कौन सा रास्ता है सिरात मुस्तकीम? किन लोगों का रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने हमेशा नेमतें नाजिल की हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, और उन पे तेरा कभी गज़ब नाजिल नहीं हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दलील है मासूमीन के इस्मत और उनके मासूम होने की, कि इंसान से खताएं भी हो जाती हैं तो अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है। मैंने कल भी अर्ज़ किया कि अल्लाह के गज़ब पर अल्लाह की रहमत गालिब हो जाती है, यानी वो रहमतें ज़्यादा हम पर नाजिल करता है, गज़ब कम नाजिल करता है, कहर कम होता है। सिफात सारी लामहदूद हैं, लेकिन रहमतें उसकी हर एक आम और ख़ास के लिए नाजिल हो रही हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह की मुसलसल नेमतें नाजिल हुई, कभी गज़ब नाजिल नहीं हुआ? तो नेमतें बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, हर चीज़ नेमत है, लेकिन मानवी लिहाज से कुरान नेमत, दीन नेमत, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो ये सारी चीज़ें नेमत हैं, दीन भी नेमत, कुरान भी नेमत, नबी का आना भी नेमत, विलायत अली भी नेमत, ये सारी नेमतें हैं। सारी नेमतों के लिए हमें किसी और घर पे नहीं जाना होगा। ये कौन से घराने हैं, ये कौन सा घर है? ये हजरत अबू तालिब का घर है, जहाँ कुरान भी मिलेगा, जहाँ काबा भी मिलेगा, जहाँ नबी भी मिलेगा, मुकम्मल दीन इन्हीं के घर से मिलेगा। सारी नेमतों के मालिक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवात पढ़िए मिलके, मोहम्मद व आले अनअमता अलैहिम। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी नेमतें, लाजवाल नेमतें, और ये नेमत के बारे में कि देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, नेमत किसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कि अल्लाह ताला के लिए तारीफ़ें हैं जो रब्बुल आलमीन है। नबी के लिए इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको हमने आलमीन के लिए सरापै रहमत बनाकर भेजा है। तो अब सवाल ये होता है कि नबी कहाँ कहाँ रहमतें जा रही हैं? तो नबी की रहमतें वहां तक जाएंगी जहां तक परवरदिगार आलम की रबूबियत जाएगी। रब्बुल आलमीन है वो, और ये रहमतुल लिल आलमीन है। अब नबी की रहमतें कितनी हो गई अज़ीज़ान मोहतरम? लामहदूद हो गई उसकी रहमतें, वो सबके लिए रहमत है। तो अब आसान बात नहीं है कि नबी के लिए कोई रहमत बन जाए। हदीस में आया है, अल-बनून नेमतुन वल बिनात रहमतुन, वालिदैन के लिए लड़के, औलाद नरीना नेमत होती हैं, बेटियां वालिदैन के लिए रहमत होती हैं। फर्क क्या है नेमत और रहमत में? नेमतों का हिसाब लिया जाता है, रहमतों का हिसाब नहीं लिया जाता। और दुनिया की कोई शख्सियत रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत नहीं बन सकती, लेकिन हदीस है कि बेटी वालिदैन के लिए रहमत होती है। तो अब कोई ऐसी बेटी होनी चाहिए जिसकी फजीलत फातिमा जैसी हो, जो रब्बुल आलमीन वाले रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बन जाए। सिवाय फातिमा के ये फजीलत किसी को हासिल नहीं है। आलमीन के लिए जो रहमत हो, उसके लिए फातिमा रहमत बन के आ रही है। सलवात पढ़िए मिलके तो अब कायदा कुल्ली है अज़ीज़ान मोहतरम, रहमतें हों या नेमतें हों, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जब तुम शुक्र करोगे नेमतों का, रहमतों का, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत भी अता करेगा, इजाफा भी करेगा।
اب عزیزان محترم نعمتیں بہت ساری میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آپ کا زمانہ ہے. دسترخوان لگا ہوا ہے آپ کے بیت الشرف پہ, بہت سے لوگ آئے آپ کے چاند. بہت سے ہمارے اماموں کے واقعات ہیں, امام حسن کے اور امام زین العابدین الاسلام کے, کہ گھر پہ دسترخوان الوقت لگا رہتا تھا. اور حضرت علی اکبر کی بھی ایک فضیلت, یہ بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کا بھی دسترخوان الوقت کھلا رہتا تھا, ہر کوئی آتا تھا اور آپ کی خدمت میں آ کر سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے گھر سے شرف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ضیافت کا شرف بھی ہو جاتا تھا. سب کو نعمتیں بھی ملتی تھیں دنیاوی اور دینی. تو یہ سلسلہ ہے ہمارے معصومین کا. تو چھٹے امام کے بیت الشرف پہ دسترخوان لگا ہوا ہے, کئی قسم کی نعمتیں, اور ایسی نعمتیں دیکھنے کے بعد ایک شخص نے کہا, ظاہر قرآن کے سارے حافظ تھے وہاں, اس نے کہا کہ ان نعمتوں کا ضرور امتحان لیا جائے گا. مولا نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہا اتنی نعمتیں, کہا کیسے کہہ دیا تو نے؟ کہا قرآن کی آیت ہے سورہ تکاثر کی آخری آیت, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے روز قیامت سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں, نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب ظاہر حافظ قرآن تھا, عربی زبان جانتا تھا, اس نے کہا یہ آیت دلیل ہے اس کی کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے. تو امام نے فرمایا کہ دنیا کا جو عام کریم انسان ہوتا ہے وہ کھلانے کے بعد سوال نہیں کرتا, تو وہ تمام کرامتوں کا خالق ہے پروردگار عالم, وہ ان چھوٹی نعمتوں کو کیسے سوال کرے گا؟ یہ تو انسان کی ضرورت ہے, زندگی ہے. اگر اصلاح نہ کرے, حلال سے کمائے, تو ظاہر ہے وہ اپنے امتحان میں اسی دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. بڑا حیران ہوا عزیزان محترم کہ یہ کیا بات کہہ دی مولا نے. تو پھر مولا نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے اس آیت سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, وہ ہماری ولایت ہے, ولایت اہل بیت علیہ السلام, کہ جس کا امتحان اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس کا سوال آخرت میں بھی پوچھا جائے کہ تم نے ولایت علی سے اقرار کیوں نہیں کیا, اس ولایت علی سے متمسک کیوں نہیں ہوئے. اب سوال پھر بھی رہتا ہے عزیزان محترم کہ ہم نے نعمتوں کے بارے میں سوال کی بات کی, پھر قرآن کی دوسری آیت ہے وقفوا انہم مسئولون, کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے سارے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں گے, نمازیں بھی صحیح, ساری چیزیں, لیکن این موقع پر انہیں روک لیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. وہ کیا سوال ہوگا؟ اہل سنت کی علماء فرماتے ہیں وہ سوال ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہوگا کہ تم اس امتحان کے بغیر کبھی کہیں جنت میں نہیں جا سکتے. تو میرا ذہن میں میرے یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی ہم پہ نازل کی, نعمتیں بھی نازل کی, لامحدود نعمتیں, نامحدود رحمتیں ہیں. تو کبھی سوال اگر آخرت میں ہوتا تو اللہ کے رسول کی نبوت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے تھا سوال. تو نبی کیونکہ سراپے رحمت ہے, اور رحمت کے بارے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے رحمتوں کا سوال نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. ولایت علی ابن ابی طالب نعمت ہے, اس کا سوال دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا. نبوت کا سوال نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ تو نبوت کو نہیں مانے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز ہی اس نے نبی سے پوچھ کے پڑھی, نبی نے بتایا تو نماز پڑھی, سارا قرآن وہ پڑھتا ہے نبی کی وجہ سے. تو نبوت کا سوال نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, فرمایا کہ میں شمس ہوں, میری مثال سورج کی طرح ہے, اور علی اس امت کے لیے چاند کے مانند ہیں. اور سورج اور چاند کی خاصیت یہ ہوتی ہے جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو چاند ظاہر ہو جاتا ہے. اور یہی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی لڑ رہا ہو کہ آج سورج نکلا یا نہیں نکلا, نظر آیا یا نہیں آیا. ہمیشہ اختلاف
چاند پہ ہی نظر آتا ہے، کبھی سورج پہ نظر نہیں آتا۔ یہ نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ علی کی ولایت ایسی ہے کہ سارا امتحان دنیا اور آخرت میں علی کی ولایت کے لیے ہوگا۔ علی چاند کے مانند ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد والا۔ یہ ہے عزیزان محترم ولایت علی بن ابی طالب۔ کربلا والوں کا راستہ، کربلا میں یہی چیزیں نظر آئیں ہمیں۔ وہاں بھی بڑے بڑے حافظ سے جیسے ہم سنتے ہیں، اگرچہ بعض وقت مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں تھا کہ ساری نیک و پارسو لوگ تھے قاتلان امام حسین میں، ایسے فاسق و فاجر بھی تھے، بہت ہر قسم کے لوگ تھے، تو کچھ نماز پڑھنے والے بھی تھے، کچھ حافظ قرآن بھی تھے۔ تو فرق کیا تھا عزیزان محترم؟ عجیب واقعہ ہے یہ واقعہ کربلا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا اور علماء سے سنا کہ اتنے بے چین تھے قتل کرنے کے لیے امام حسین کو کہ روزانہ فرات پر آ کے 10,000 سپاہی، یزیدی سپاہی غسل کرتے تھے، کیونکہ غسل اس نیت سے کرتے تھے کہ ہم ایک بہت نیک عمل انجام دینے جا رہے ہیں۔ 10,000 افراد فرات پہ غسل ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم فرق کیا تھا وہاں پہ؟ نبوت پہ لڑائی نہیں ہوئی تھی وہاں، نبی کو ماننے والے بھی تھے، اللہ کو ماننے والے بھی تھے، قرآن کو ماننے والے بھی تھے، صحیح ہے، تفسیر میں آپ کہہ سکتے ہیں، معرفت نہیں تھی، جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرف بھی سارے مولا کے لشکر میں تو آپ جانتے ہی سارے حافظ قرآن اور اہل معرفت۔ تو فرق کیا تھا جب امام نے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرو؟ امام نے اپنا تعارف کرایا ہے، تو جملہ جانتے ہیں آپ کیا آیا؟ جملہ یہ آیا، یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کے دشمن ہیں، ہم نماز کے دشمن ہیں، ہم دین کے دشمن ہیں، ہم نبی کے دشمن ہیں، یہ کسی نے بھی نہیں کہا، بس ایک ہی جملہ کہا سب نے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ بغضًا منا بأبی کا، اے حسین ہمیں آپ کے والد علی سے بغض ہے، اس وجہ سے ہم قتل کرنے لگے۔ بغض علی یہ سارا سلسلہ۔ میں آپ کو ایک مثال پہچان بتاتا ہوں ناصبی ہونے کی، یہ بالکل حقیقت ہے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم مکتب کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتے کون سا کس مکتب سے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، آپ غور فرمائیے گا، کبھی ٹی وی پہ کوئی بات چل رہی ہو علمی یا مثلا یوٹیوب وغیرہ پہ، وہ پڑھتے ہیں نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، وآلہ وسلم نہیں پڑھتے۔ اور وہ ایسے نہیں ہے کہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے یا بھول جاتے ہیں، نہیں، جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے احتجاج بھی کیا کافی لوگوں نے، اور بتایا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تم سلوات بھیجنا چاہتے ہو تو میری آل کے بغیر اگر مجھ پر سلوات بھیجو گے، وہ سلوات نہ نماز میں قبول ہوگی نہ میرے لیے قبول ہوگی، وہ ناقص کہلائے گی۔ سلوات وہی ہوتی ہے جس میں میرا بھی ذکر ہو اور میری آل کا بھی ذکر ہو، یہ علامت ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، پہلے میں یہ سمجھتا تھا، ظاہر ہے ہم ایران سے پڑھ کے آئے تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بغض اہل بیت اتنا زیادہ ہے، ہم سمجھتے تھے یہ صرف وہابی کرتے ہیں، لیکن تمام بریلوی علماء بھی اسی طرح چل رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں آج بھی آل محمد سے نفرت، بغض، کینہ، حسد، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات عطا کیے تھے، جب کمالات دیکھتا ہے انسان اور اپنی گریبان میں جھانکتا ہے یا اپنے اطراف میں دیکھتا ہے کمالات سے خالی دنیا ہے، تو خود بخود صاحب کمال سے حسد کرنے لگتا ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ انسان کمالات کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھی ملکی محمد والا۔ تو یہ بہترین نشانیاں یہ کہ آپ دیکھیں کہ صلوات میں آل کو شامل نہیں کرتے ہوئے، آل سے کیا دشمنی آپ کو، جبکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی صلوات قبول نہیں ہوگی، دم بریدہ ناقص صلوات ہے وہ جس میں آل شامل نہ ہو، اور اگر نماز میں یہی صلوات پڑھ دی جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی، تو نماز میں مجبوراً پڑھتے ہوں، ورنہ اکثر آپ دیکھیں کہ ہر چیز کہیں گے لیکن صلوات میں آل کو شامل نہیں کریں گے۔ اس لیے عزیزان محترم کہ ان کے دلوں میں آج بھی ویسے ہی بغض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری، میں نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ عزاداری کے مقابلے میں کیا کیا عمل انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ 9 اور 10 تاریخ کو قبرستان میں چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں فلاں صحابی کا ذکر کرو،
کبھی کہتے ہیں کہ کالے کپڑے نہیں پہنو، مجلسوں میں نہیں جاؤ، جہاں تک ان کے قوم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لائے عمل تو وہ پکنک منانے کے لیے چلے آتے ہیں کہ 2 دن 3 دن چھٹی ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بغض اہل بیت، بغض مولا کائنات آج بھی بہت سو کے دلوں میں۔ صلوات پڑھیے مل کے بس عزیزو یہ ہے 13 محرم کی شب میں آپ یہاں پر آئے مجلس عزا کے لیے مسلسل عشرے میں۔ آپ نے ایک منظر تو دیکھا ہوگا، جو کربلا جا چکے ہیں 10 تاریخ کو، انہوں نے تو خود دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، اور ویسے ٹی وی پہ دکھایا۔ تواریخ ایک قبیلہ ہے بنی اسد، جسے ہم کہتے ہیں بنی اسد، تو وہ قبیلہ وہ خاندانی قبیلہ ہے، 1400 سال سے چل رہا ہے تقریباً واقع کربلا کے۔ اور تو تاسی کہتے ہیں عربی اردو میں، یاد بناتے ہیں کہ مولا نے ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہماری لاشوں کو کوئی نہ دفنائے تو تم لوگ آنا، تم نہیں آ سکے تو تمہاری عورتیں نہ آ سکیں تو بچے۔ تو آج بھی ان کی عورتیں، مرد، بچے وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ مولا ہم آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اگر ہم ہوتے تو آپ کی یہ لاشیں 3 دن تک بے گورو کفن کربلا کی زمین پہ نہ پڑے ہوتے۔ بس عزیزو، آج تیسرا دن ہے مولا کی شہادت کو سویم بھی کہتے ہیں ہم، لیکن اس 3 دن میں ایک عجیب مصیبت سب سے بڑی یہ ہے، 3 دن تک یہ لاشیں شہداء کے کربلا کی زمین پہ اسی طرح پڑے رہے، اسی طرح کہ نہ کوئی دفنانے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ غسل دینے والا تھا۔ اور میں نے ایک عالم سے ایک عجیب بات سنی، کہا امام حسین کی آپ مظلومیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، کسی امام کے قاتل کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے کسی امام کے شہادت کے وقت وہ امام کے سینے پہ بیٹھ جائے، لیکن امام حسین کی مظلومیت ہے کہ قاتل کی اتنی جرأت کہ امام حسین کے سینے پہ بیٹھ کر امام حسین کے گلے پر خنجر چلائے۔ پھر اس ظالم دین نے پڑھا کہ ایک اور بہت بڑی مصیبت، ہمارے سارے امام شہید ہوئے، کوئی زہر سے، کوئی تلوار سے، تیر برسائے گئے، لیکن کسی قاتل کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کسی ہمارے امام کا سر شہادت کے بعد تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ مصیبت صرف امام حسین پر آئی کہ آپ کے قتل کرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد سر سے تن جدا کیا گیا، کسی امام کے لاشے کا پیراہن نہیں کھینچا گیا، کسی کا امامہ نہیں چھینا گیا۔ ابھی آپ نے مرسی میں سنا کہ کسی امام کے انگوٹھی کو نہیں چھینا گیا، انگوٹھی نہ چھینی گئی تو انگلی کو کاٹ دیا گیا۔ ارے کسی امام کے بچوں کو تماچے نہیں لگائے گئے، اسیر نہیں کیا گیا، کسی امام کے اہل خانہ کی چادر نہیں چھینی گئی۔ یہ ساری مصیبتیں امام حسین، ارے کبھی کوئی تماچے لگاتا ہے بچوں کے، کبھی کوئی بیویوں کے چادریں چھینتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب بنی اسد والوں نے سوچا کہ اب تو یزیدی فوج کے سپاہی چلے گئے ہیں، اب کربلا میں کوئی نہیں سوائے شہداء کے لاشیں ہیں، ارے چاروں طرف جب لاشیں دیکھے، ایک مرتبہ سب مرد آتے ہیں، مردوں کے پیچھے عورتیں آتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں۔ ارے دیکھا کہ یہ نورانی لاشیں، جن کے لاشوں سے نور ساطع ہو رہا ہے، لیکن اب سارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سردار کہتا ہے لاشیں تو 72 ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے کون سا لاشا حسین کا ہے، کون سا عباس کا ہے۔ ارے لاشوں کو پہچاننا ہے تو چہروں سے پہچانا جاتا ہے، سر سے پہچانا جاتا ہے، ارے یہ تو سر بریدہ لاشیں ہے۔ بس اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا، ارے دور سے ایک سوار آ رہا ہے، ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کہا گھبراؤ نہیں، ارے میں وارث ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کون سا لاشا میرے بابا حسین کا ہے، کون سا میرے چچا علی اکبر، کون سا میرے چچا علی عباس کا ہے، ارے کون سا میرا بھائی علی اکبر کا ہے۔
है। कासिम के लाशें मैं बताऊंगा, अरे मैं बताऊंगा ये 72 लाशें किसके हैं। एक मर्तबा बनी असद वालों ने कहा, आप तारुफ कराए, कहा मैं इमाम, अरे तुम्हारे वक्त का इमाम हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन हूँ, अरे मैं ही इन लाशों का वारिस, ये मेरे बाबा का लाशा है, अजरुकुम अल्लाह। बस इमाम जाफर सादिक की रवायत है, किसी ने सवाल किया कि इमाम हुसैन को करबला में किस जगह पे दफन किया है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अरे जब मौला जख्मी हो गए थे हमारे जद, तो सुलझना इमाम को लेकर जा रहा था, इमाम ने एक जगह की तरफ इशारा किया, पर सुलझना ने वहीं झुककर इमाम को उतारा। अरे ये वही जगह थी जो चक्किया पीसने वाली दुखियारी माँ ने हुसैन के लिए साफ की थी, मेरे बेटे हुसैन। बस इमाम जहाँ शहीद हुए हैं वहीं इमाम की कब्र बनी है, अजरुकुम अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक एक लाशा दफनाया, अरे वो टुकड़े भी दफनाए कि जो टुकड़े कासिम के थे, एक मर्तबा सब लाशों को दफना चुके, बनी असद वाले चले गए, मदद करने आए थे, इमाम के साथ दफनाया, और जब जाने लगे एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने जुमला कहा, अरे एजाज और मौसे के जरिए सैयद सज्जाद काबिले हुसैनी से आए थे, कहा एक और लाशा है, बस तुम्हारी ज़हमतें तमाम। बनी असद वाले हैरान हो जाते हैं, ए मौला हमें तो कोई लाशा नजर नहीं आ रहा। कहा आओ फरात के किनारे, अरे मेरे चचा अब्बास का लाशा है। बस चचा अब्बास का जब लाशा देखा, इमाम सज्जाद ने देखा टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अरे जब कब्र बनाई थी तो बड़ी छोटी कब्र थी, किसी ने सवाल किया था ना, तो इमाम ने फरमाया बेशक मेरे चचा का कद बहुत बुलंद था, लेकिन इतने टुकड़े किए थे लाशे के कि वो कब्र छोटी सी बनी। बस इमाम सज्जाद वो लाशों के टुकड़े जब लाए और एक मर्तबा दफन करने के लिए, एक मर्तबा जैसे ही कब्र में उतारते हैं, बनी असद वालों को कहते हैं, अरे जरा दूर चले जाओ, मुझे अपने चचा से कुछ बातें करनी है। देखा कि काफी देर तक इमाम अल्फाज में बातें करते रहे, अरे समझ में नहीं आया, बनी असद वाले परेशान हो जाते हैं, अरे इमाम अभी तक कब्र से बाहर नहीं आए। जाके देखा इमाम झुके हुए हैं और लाशें अब्बास से कह रहे हैं, ए चचा अब्बास, अरे आपके जाने के बाद बीबी ज़ैनब की चादर छिनी, बीबी असद बनेगा, अरे करबला से कूबा। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम यंक़लिबून। खुदाया हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारी गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा, हमारी मार्फत में इज़ाफ़ा फरमा, दिलों में मोहब्बत अहले बैत में इज़ाफ़ा फरमा, सिवाय गम आले मोहम्मद के और कोई गम नसीब न फरमा। हमारे इस अज़ादारी को जितना हमने शिरकत की इसको कबूल फरमा, हमारे बच्चों को हम सबको हिदायत का साबित कदम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मार्फत अता फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिला आजिल अता फरमा, जितने मोमिन यहाँ मौजूद हैं उनकी जो हाजतें उनको मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में मुस्तजाब फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के आवान अनुसार खिदमत गुज़ारों में शुमार फरमा, किसी की बलाओं से बीमारियों से महफूज फरमा, मौजूदा वाली बीमारी का खात्मा फरमा, हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल